अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की बात जो है, मैं पाकिस्तान में अनकंट्रोल महंगाई, जो महंगाई का जो एक एक जबरदस्त घमसान पड़ा है ना, बहुत ज्यादा महंगाई ने जो है ना तकरीबन ऑलमोस्ट किल कर दिया है गरीब को। तो मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात करूं, और लेकिन यह है कि कुछ और पॉलिटिक्स मामला सियासी मामला जो है जगह लेते रहे, मामला वो टाइम लेते रहे मेरा। लेकिन जो है कि कुछ दिनों से ये हो रहा है कि अब सब कह रहे हैं कि जो मुर्गी का गोश्त है उसका बाइकआउट किया जाए, और उसके अब ट्रेंड चल रहा है बहुत बड़ा, सोशल मीडिया पे चल रहा है। ट्विटर पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, जहां पर जाएं, यूट्यूब पे जाएं, तो इसी के बारे में वीडियो बन रही है। और ये चल रहा है कि ये इसको कंप्लीट बाइकआउट किया जाए, जैसे चीनी का कहा गया था। चीनी का बाइकआउट किसी ने नहीं किया, हालांकि चीनी ऐसी चीज है जिसको मैं कहता हूं कि चीनी के डब्बा जो है ना, चीनी का जहां पर चीनी डालते हैं उसके लिए पॉइजन लिखते हैं, उसको जहर लिखते हैं। ये चीनी जो है ना एक्चुअल जहर है। बेशुमार शुमार दुनिया की जो बीमारियां ना, अगर आप चीनी नहीं खाएं तो रुक जाए आपकी। शुगर इज वन ऑफ देम, डायबिटीज इज वन ऑफ देम। बेशुमार दूसरी रिलेटेड बीमारियां, कनेक्टेड बीमारियां जो है ना, कैंसर का जो है ना कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना और उसका इलाज ही कुछ ना होना, ये शुगर की वजह से है। शुगर कैंसर की फीड जो है ना, खुराक जो है ना, वो शुगर है। लेकिन किसी ने बाइकआउट नहीं किया। शुगर की प्राइस 40, 50, 45 थी, 40-45 रुपए किलो थी, वहां से वो 120 तक चली गई थी, और किसी ने कब बाइकआउट नहीं किया। हालांकि बहुत जोर शोर से लोगों ने कहा, बहुत बड़ी मुहिम चलाई और कहा गया कि नहीं यार, इसको ना बंद करते हैं, चीनी नहीं खाई देख 4 दिन तो क्या होगा, या चीनी के बगैर अगर चाय पी लेंगे तो, या कुछ देर सवैयां नहीं खाएंगे या खीर नहीं खाएंगे तो क्या होगा। लेकिन किसी ने नहीं किया। अब ये मुहिम चली है कि चूंकि गोश्त जो है, जैसे मैं पढ़ रहा था कि जो मुर्गी का गोश्त है वो मुख्तलिफ इलाकों में उसकी मुख्तलिफ प्राइस है, लेकिन वो 350 रुपए किलो से लेकर 550 रुपए किलो तक चला गया है। ये बहुत बड़ा, जो एक तकरीबन 2-3 साल पहले 100-120 रुपए के किलो का मिलता था, या 150 रुपए किलो का मिलता था, इसकी डबल से भी ज्यादा हो जाना। क्योंकि मैं कि जो लोगों ने, दोस्तों ने मैसेज किया कि यार 1-2 जगह पर वो गए हैं, वहां 535 का था, 535 रुपए का किलो का मुर्गी का गोश्त। यार ये तो 150 रुपए की बिकने वाली चीज 535 की, 535 की हो जाना, ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है लोगों के लिए या गवर्नमेंट के लिए। कि ये यानी कि बंदा क्या करेगा, मुर्गी का गोश्त अगर बंदा, उन लोगों ने शादियां ब्याह करनी है, खत्म कराने हैं, जो कुछ भी करना है, लोगों ने मुर्गी का गोश्त इस्तेमाल करना है। बकरे का गोश्त या बड़ा वो पहले ही बहुत महंगे हो चुके हैं, वो अफोर्ड नहीं हो रहे। तो मुर्गी का गोश्त था कि गरीब बंदा भी थोड़ा बहुत जो आधा किलो ले लिया, तो चलो यार कुछ चीजें डाल ली, आलू वगैरह डाल लिए, या पालक थोड़ा सा डाल लिया, गोभी डाल ली, मटर डाल लिया, और कुछ ना कुछ बनाकर बच्चों को खिला लिया। तो ये लम्हा फिक्री, मैं सोचूं मैं पड़ गया हूं। वो कराची में दोस्त कह रहा है कि यार यहाँ जो दूध है वो 130 रुपए किलो लीटर मिल रहा है, 130 रुपए लीटर। तो वो जब बात की गई है तो वो कहते हैं ये प्राइस नीचे आ जाएंगी। लेकिन आपने कभी सोचा है कि कभी पाकिस्तान में हुआ है कि पाकिस्तान इतनी प्राइस, ये तो कभी हो नहीं सकता कि अगर 40-45 रुपए की, 45 रुपए की चीज हो, वो 140 की बिकने लगे, तो फिर दोबारा 100 कम हो जाएगी और 40 की हो जाएगी। फिर वो कह सकते हैं कि प्राइस कम होगी, वो 140 के बजाय 135 की या 130 की बिकने लगेगी। लेकिन वो पहले तो 40 या 45 की बिक रही थी, तो वो तो कभी नहीं आएगी। अगर अब गोश्त पहले 120 का मिल रहा था, 150 का, फिर 200 तक हो गया, फिर 250 तक गया, तो किसी ने उसके बारे में सोचा कि यार ये इसके बारे में कुछ किया जाए कि ये किस तरह हो सकता है कि वो बंदा जो 150 रुपए का बेच रहा था, प्रॉफिट बना रहा था, अब वो 550 का बेच रहे थे। मतलब ये क्या हो गया कि उसकी प्राइस डबल से भी ज्यादा हो गई। तो जो मैं इमरान खान का कहता हूं कि एक फलाई माशरा हो, मदीना की रियासत वगैरह वगैरह सब कुछ कहते हैं, तो मदीना की रियासत इस तरह तो नहीं बनती ना। मदीना की रियासत इस तरह बनी थी कि लोगों के लिए चीजें मुयस्सर हों, लोगों के लिए जो मस्तवस्त तबका है, जो स्ट्रगलिंग जिसको कहते हैं लोग, है स्ट्रगलिंग सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी जो इमरान खान हमेशा ना दिहाड़ीदार लोगों की बातें करते हैं, दिहाड़ीदार तबका। अब दिहाड़ीदार तबका में इमरान खान को ना किसी जगह पकड़ कर, मुझे चाहिए कि जो स्पोक्समैन है ना उनके, कोई भी एक स्पोक्समैन कोई ऐसी बातें सुनता है ना,
اس کو چاہیے عمران خان کو نہ لے کرنا ایسی جگہ لے جائیں جہاں دیہڑی دار طبقہ بیٹھتا ہے. صبح سویرے اگر جائیں گے نا شہروں میں تو بیٹھیں گے دیہڑی دار طبقہ بیٹھا انتظار کر رہا ہے کوئی لے کر جائے گا ان کو, تو ان کو ان سے کام کرائے گا, ان کی دیہڑی لگ جائے گی, ان کا دن لگ جائے گا. وہ اس دن کے آخر پہ ان کے کچھ پیسے ملیں گے. دن کے کتنے پیسے ملتے ہیں؟ اگر وہ پیسے امیجن کریں کہ ایک مرغی کا گوشت ہے 550 کا یا 535 کا کہہ رہے ہیں وہ اگر مل رہا ہے, تو اگر اس کو اتنی دیہڑی ملتی ہے تو وہ کیا کرے, اس میں سے وہ کیا کرے گا؟ وہ مطلب وہ گیس کا بل دے گا. اگر وہ گیس استعمال کرتا ہے, بجلی تو ہر بندہ استعمال کرتا ہے, بجلی کا بل دے گا, بچوں کی خوراک پوری کرے گا, بیمار ہو جائے گا فیملی میں اس کے پوری کرے گا, بچوں کے اسکول کی فیس دے گا. کسی کے کپڑے کو پھٹک جاتا ہے, نہیں بندہ لیتا ہے, غریب بندے کپڑے نہیں لیتے عموماً, جو کپڑے سال وہی چلتے رہتے ہیں, اسی کو دھویا اسی کو استعمال کرتے رہتے ہیں. 2-3 جوڑے ہو جائیں, سوٹ ہو جائیں تو بہت ہیں, اسی کو استعمال کرتے ہیں, مرد بھی اور عورتیں بھی. وہ ان کے لیے کپڑے لینا ایک بڑی ثانوی چیز ہے, ان کے لیے مین چیز جو ہے خوراک پوری کرنا ہے. تو وہ بندہ جو اتنے پیسے دیہڑی لگ جائے گی اس کی, تو وہ کس طرح گھر کے معاملات چلائے گا؟ یعنی کہ اگر وہ دال مسور بھی لے کر جائے تو وہ سوچے کہ میں دال مسور یا چنے کی دال اس کو روز کھلاؤں گا بچوں کو, تو وہ آٹا کہاں سے لے کر آئے گا, وہ دال کہاں سے لے کر؟ اتنے تو دیہڑی تو اس کو, کیونکہ عمران خان کا دیہڑی دار طبقہ کہہ دینا کچھ اور ہے, وہاں جا کر ایکچوئل دیہڑی دار طبقے کے حالات گراؤنڈ دیکھنا کچھ اور ہے. تو یہ یعنی کہ جو بندے یہ کر رہے ہیں, یہ کہتے ہیں جی کہ یہ ایک بہت بڑا مافیا جو اس طرح کرتا ہے, یہ چینی کا مافیا نا بہت بڑا. تو چینی کا مافیا تو اس کو نا پھر لٹکاؤ نا, اس کو چائنا والا ماڈل اپناؤ نا, آپ کو روک کون رہا ہے؟ جیسے لوگ جو چینی کے اسمگلر ہیں, چینی کے مافیا ہیں بڑے بڑے شوگر کے, آپ کیوں نہیں کرتے کہ ان کو پارٹیوں میں نہ داخل کریں؟ آپ کو تو پتا ہے ان کے چینی کے ملے ہیں, شوگر ملے ہیں ان کی, تو آپ کیوں ان کو آپ نے روک تھام کرنے کے لیے کیا ہے کہ اگر آپ کے ساری پارٹی میں وہ سارے اسمگلر جو ہیں چینی کے اور مافیا جو ہیں, وہ جو ذخیرہ اندوز ہے جن کو ہم کہتے ہیں, وہ سارے آپ کی پارٹی میں شامل ہیں, تو آپ نے کیا کیا ہے کہ یعنی کہ آپ کا بندہ جو آپ کے دائیں بائیں بیٹھا ہے, آپ اس کو بھی نہیں کہہ سکتے یار یہ اس طرح نہ کرو, کیونکہ یہ ٹرینڈ چلے گا. اگر آپ کا جیسے جہانگیر ترین ایک چکر تھوڑا سا کیا یا خسرو بختیار نے کیا, تو پورے ملک میں پھر چینی کی پرائس بڑھی. یہ نہیں, انہوں نے اپنے پیسے بنانے کے لیے پورے ملک کے عوام جو غریب لوگ ہیں ان کا تباہی نکال کر رکھ دی, ان کا برگس نکال کر رکھ دیا. تو ان کے لیے یہ یعنی کہ کوئی نہ کوئی میکنزم تو ہوگا. میں پوچھتا ہوں گورنمنٹ سے کہ جب آپ بار بار کہتے ہو کہ مدینہ کی ریاست بنے گی, فلاحی ریاست بنے گی, تو اس فلاحی ریاست شیلٹر ہوم از ون آف تھنگ. شیلٹر ہوم ہے, ٹھیک ہے جی, بندہ کسی شہر میں جاتا ہے, رہنے کی جگہ نہیں ہے, پیسے نہیں ہے, غریب بندہ ہے, کھانا بھی کھا لیا جائے گا, وہیں سے لیٹ گئی. دس از ون آف تھنگ. یہ معاملہ, اب ایک بندہ ہے وہ اکیلا گیا, وہ کھانا کھا کر آ گیا, رات بھی گزارا ہے, تو اس کے بچوں کا جو 8-10 بچے اس نے پیدا کیے ہوئے, اس کی وائف ہے گھر میں, اس کا کیا بنے؟ وہ کیا پورے ٹبر کو لے جائے تو وہ شیلٹر ہوم میں رکھ لے؟ یا تو پھر ایسا شیلٹر ہوم بنائے ملک میں جس میں پورا خاندان ہے جو اس شیلٹر ہوم میں رہو, اس کے دیہڑے لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, شیلٹر ہوم سے روٹی کھائی تو سو گئے. یعنی کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو دیر پا نہیں ہوتی, جنہیں بہت زیادہ دیر تک چلنے والی نہیں ہے. یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو آپ سوچ کر کے مدینہ کی ریاست کا میں سوچ رہا ہوں, کیونکہ میں سوچ رہا ہوں اس لیے مدینہ کی ریاست بن رہی ہے. یہ فلاحی ریاست ہے کہ مرغی کا گوشت 200 کا تھا, 200 روپے کلو, اب 535 کا ہو رہا ہے, 535 کا ہو رہا ہے. تو یہ ایک نارمل بات ہے, مدینہ کی ریاست تو بن رہی ہے نا. یہ فلاحی ریاست اسی کو کہتے ہیں, جب وہ دیہڑی دار طبقے کا خیال رکھا جاتا ہے, اور اس طرح رکھا جاتا ہے دیہڑی دار طبقے کا خیال. یعنی کہ کوئی تو میکنزم ہو جائے گا نا جو کنٹرول کرے پرائسز کو, کہ یار اگر آپ اتنے جیسے ادویات کی قیمتیں ہیں, میڈیسن کی جان بچانے والی 100 گنا ان کی پرائسیں بڑھ گئی ہیں پاکستان میں, 100 گنا پرائسیں بڑھ گئی ہیں ان کی پاکستان میں, اور ان کے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ یہ کس طرح ہو سکتا تھا کہ ایک دوا جو ہے وہ 100 روپے کی مل رہی تھی, تو اب 1000 روپے کی ملتی ہے. اگر تو پتا ان کو جا کر کو پوچھنے والا تو ہوگا نا کوئی کہ یار یہ 100 روپے کی بیچتے تھے تو کتنا پروفٹ بناتے تھے, 1000 کی بیچتے ہیں تو کتنا پروفٹ بنا رہے ہیں. یہ خام مال میں پرائسیں بڑھی ہیں, کس میں ڈلیوری میں ہوا ہے, کیا ہوا ہے؟ جن کے کہتے ہیں کہ فیول کی پرائسیں بڑھ جاتی ہیں, پیٹرولیم مصنوعات کی پرائسیں بڑھتی ہیں, تو پھر یا خام مال کی تو پھر پرائسیں ادھر بڑھتی ہیں. تو ڈیزل کی پرائسیں یا پیٹرول کی پرائسیں بڑھنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ پہلا 100 روپے کی آپ چیز بیچتے تھے, پروفٹ بناتے تھے, اب 1000 کی بیچتے ہیں, اتنا پیٹرول کی پرائسیں اتنی نہ بڑھی. تو یہ اس کو کنٹرول کس نے نہیں کیا؟ مسئلہ جو اگر یہی معاملات رہتی ہیں کہ اگر 1 لیٹر دودھ جو ہے وہ 130 روپے کے مل رہا ہے,
تو ابھی آگے رمضان آنے والا ہے، تو پھر کیا بنے گا؟ رمضان میں تو ویسے ہی چیزیں جو 20 روپے کی ملنے والی چیزیں وہ 120 کی ملتی ہیں. تو یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے جب میں کہتی ہوں کہ غربت کا خاتمہ کیا جائے، میں ذاتی طور پہ سوچتا ہوں کہ کسی نے عمران خان کو کہہ دیا ہے کہ غربت کا خاتمہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ غریب کو ختم کیا جائے. یعنی میرا خیال ہے کہ اس بندے کو سمجھیں، میں ذاتی طور پر اس کے بندے کے خلاف نہیں ہوں عمران خان کے، پر میں اس کی سادہ لوئی کے خلاف ہوں. یعنی کہ بالکل الو کا پٹھا سا غریب بڑا سا بن کر نا، پنجابی میں کہتے ہیں غریب بڑا سا بھر کے بیٹھے تھے نا یدر مراوا سا، اس کو پنجابی میں یدر مراوا کہتے ہیں. یدر مراوا تھا ایسے بیٹھا رہنا جیسے سمجھ نہیں ہے، گو کی صورت میں بیٹھے رہنا، سمجھ مجھے کوئی سمجھ نہیں ہے، ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے نا جی، میں تو مدینہ کی ریاست بنا کے چھوڑوں گا نہیں اس وقت، جب تک مدینہ کی ریاست نہیں بنے گی میں نے نہیں چھوڑا. مدینہ کی ریاست ایسے نہیں بنی تھی تو وہاں کے معاملات ڈیمانڈ ریکوائرمنٹ لوگوں کی اس طرح کی نہیں تھی. وہاں اس طرح چیف جسٹس نہیں ہوتا تھا، جج نہیں ہوتا تھا، آرمی جنرل نہیں ہوتا تھا، وہ میجر نہیں ہوتا تھا، لیفٹیننٹ نہیں ہوتا تھا، بریگیڈیئر نہیں ہوتا تھا. وہاں جو بیوروکریسی نہیں ہوتی تھی، وہاں اس طرح کا کرپٹ الیکشن کمشنر نہیں ہوتا تھا. وہاں کرپٹ پیسے کھانے والے پولیس والے نہیں، کیونکہ پولیس کا میکنزم پولیس ہے ہی نہیں تھی وہاں. تو اس وقت اس لیے مدینہ کی ریاست بنی تھی. مدینہ کی ریاست اس لیے نہیں بنی تھی کہ ایسے معاملات ہوتے تو اس وقت بھی مدینہ کی ریاست نہ بنتی. ایسے آرامیوں کو کون سمجھاتا مجھے بتاؤ؟ یہ جو ذخیرہ اندوز ہیں جو غریب کو قتل کرتے ہیں، اور پر وہ قتل کرنے کے بعد ان کو کھا کر ان کے جسموں کو بھوکے مار کر ان کو پھر حج کرنے جاتے ہیں اور سوچتے ہیں، جا کر ٹکرے مارتے ہیں، روتے ہیں کہ ہم نے بہت جو کو غلطی ہمر سے ہو گئی نا، معاف کر دینا. پھر وہاں واپس آتے ہیں تو جو 100 روپے کی چیز ہے پھر 500 کی بیچنی شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ جو حج کرنے کے پیسے خرچ کیے ہیں وعدے پورے کرنے ہیں. کول و فول پھر میں تضاد کو ہمارے لوگوں سے پوچھے، پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں. مسلمان نہیں ہے پوری نماز پہ بھی سناؤ، کوئی پوری اگر آپ مسلمان ہونا. یہ باقی چھوڑو، یہ جو سراج علاقہ نا جماعت اسلامی والا یا مولانا فضل الرحمان، ان سے پوری نماز سنو، جن کو نماز آئی میرا نام بدل دینا. میرا نام شہباز شریف سے شعبد آباد شریف رکھ دینا، کیونکہ ہم جو ہے نا کول و فول فیل میں تضاد ہماری جو ہے نا، وہ واحد مسلمان ہیں. جو مسلمانوں کا یہ پرابلم ہو گئی ہے کہ جیسے وہ مسلمان ہوتے ہیں نا تو بےمانیاں ان کے دماغ میں گھومنے لگتی ہیں. بس پھر داڑھی رکھتے ہیں تو اور بےمانیاں. جتنے بندے داڑھی بالکل شریف آدمی ہوگا، کلین شیو ہوگا، صاف ستھرا، ذہن صاف، ہر چیز صاف، سیسے اس نے داڑھی رکھی ہے وہ شیطان بن گیا اسی وقت. اس کو پتہ نہیں داڑھی کو اس کو لائسنس مل جاتا ہے، بندہ سوچتا ہے داڑھی رکھی ہے، بےمانیاں دو چار کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات بخش دے گی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ذات نہیں بخشے گی، آپ کو الٹے ٹکر آپ کے پچھواڑے پہ کو سرخ کرے گی اللہ تعالیٰ کی ذات. میں آپ کو بتاؤں، جب آپ دوستوں کے جائیں گے نا، سریے گرم کر کے نا آپ کے پچھواڑے میں ڈالے جائیں گے. یہ جتنے بےمانوں آرامیوں کو بندہ پوچھے. میں یو کے میں آیا ہوں، میں جو 9 پینس دیتا کا لوف آف بریڈ کے، ابھی مشکل آپ 50 پینس کی اب بھی بریڈ مل جاتی ہے ان کو بنانے لے لو. تو پوری زندگی لگی ہے، پوری زندگی میں اتنے سال ہو گئے ہیں، پوری زندگی لگی ہے کہ پینس پڑے ہیں یار، پینس پون بھی نہیں. یہ نہیں ہے کہ پونوں میں پرائسیں اوپر چڑھی گئی ہیں یار. جو میں 2 سال پہلے، میں آپ کو بات بتاتا ہوں، ولاگ ابھی لمبے ہونے والا ہے، لیکن اگر آپ لوگ یہ میرا کینڈیڈ والا دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ لگے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ کس حد تک سچ ہے. میں پاکستان 2 سال پہلے گیا، سال پہلے بھی گیا تھا. 2 سال جب پہلے گیا، لڑکے کو بھیجا کہ یار گیس ختم ہو گیا، سلنڈر ختم ہو گیا، لے کر آؤ. وہ لے کر آیا گیس. اس نے مجھ سے 860 روپیز لیے، 860. ٹھیک ہے جی، آپ تقریباً 15-20 دن گزرے ہیں. تو وہ لڑکا نہیں تھا، تو میں نے شاپ والے کو کہا کہ یار ختم ہو گیا تو آپ جو ہے نا ہمیں ایک سلنڈر دیں. اب اس نے کہا میں نے کہا کتنے پیسے کہتا ہے؟ 1250 روپے. میں نے کہا یار کیا کر رہے ہو، ابھی تو ہفتہ 10-11 دن ہوئے ہیں، 860 کا لے کر گئے ہیں، تو یہ کس طرح ہوا کہ وہ کہتا ہے نہیں پرائسیں بڑھ گئی ہیں. تو میں نے لے لیا. اب میں وہاں تقریباً 32 ڈیز رہا ہوں، 32 دن ٹوٹل رہا ہوں میں وہاں. جب آنے سے پہلے میں نے کہا گھر والوں کو ایک سلنڈر لے کر دیتے ہیں. تو میں بڑے بازار میں جا گیا. بڑے بازار میں جا کر میں نے ان کو کہا کہ یار مجھے سلنڈر دیجیے. وہ کہتا ہے، میں کہ کتنے پیسے؟ کہتا ہے 1860 روپیز. تو میں نے اس کے یار کیا کر رہے ہو؟ میں نے تو 2 ہفتے پہلے پھر 2 ہفتے پہلے میں نے تو 1250 کا لیا یا 1260 کا لیا، تو یہ 1800 اتنے کا کیسے ہو گیا؟ تو وہ کہتا ہی نہیں یار پرائسیں بڑھ گئی ہیں.
میں نے چھوڑ دیا، وہاں نہیں لیا، آگے کسی دوسرے جگہ جا کر پوچھا 100% وہی. مجھے کو بتائے وہ کون سا میکنزم ہے، وہ کون سی پرابلم ہے، وہ کون سے عوامل ہیں. وہ کیا ہوا کہ 860 کا جو سلنڈر مل رہا ہے، ایک مہینہ میں صرف رہا ہے، 32 ڈیز میں رہا، صرف مہینے سے بس 2 دن اوپر بنتے ہیں. تو وہ کیسے ہوا کہ 860 والا وہ 1860 کا بکنے والا لگا، اور وہاں کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ کس طرح ہوا، جن کے مطلب ڈبل پرائسیں ہو گئی صرف 32 ڈیز میں. یہ میرے ساتھ ہوا. تو اب بیچاری، جو میں کو دیہڑی نہیں رہتا، میں یو کے میں رہتا ہوں، میری اچھی زندگی ہوگی بری ہوگی جو کچھ بھی ہوتی ہے، میں کماتا ہوں کھا لیتا ہوں، وہ معاملات سے نہیں گزرتا جو پاکستانی ایک دیہڑی. میں بھی دیہڑی دار طبقہ ہوں، یو کے کا کام کرتا ہوں، پیسے ملتے ہیں، نہیں کرتا نہیں ملتے، لیکن میری زندگی کے جیسے گزر رہی ہے وہ اس دیہڑی دار طبقے کی نہیں گزر رہی جس طرح کہ پاکستان کے میں بیٹھا بندہ گزر رہا ہے، جس کے گھر میں بجلی کا بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، جب گرمی ہے سخت، وہ اے سی نہیں لگا سکتا، گیس کے لیے پیسے نہیں، وہ لکڑے کہیں سے لے کر آتا ہے تو اس سے گزارا کرتا ہے. بیوی بچوں کے لیے، ان کے لیے خوراک کے لیے پیسے نہیں ہیں اس کے پاس، کیونکہ اس کے پاس کام نہیں ہے. کیوں ہم نے یوں کیا کہ ہم نے جابز جو ہے نا وہ پروڈیوس نہیں کی. جب جابز پروڈیوس نہیں کی تو یہ معاملات کھڑے ہو گئے ہیں کہ ایک تو جابز پروڈیوس نہیں کی تو بے روزگاری بہت زیادہ ہے، ایک یہ ہے کہ جو قیمت ہے اس میں ہمیں کوئی کنٹرول نہیں ہے. ہم نے صرف یہ کہہ دینا ہے کہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اس کو کچھ کریں گے، میٹنگیں کر لینی ہے، بندے بنا لینے ہیں، سپوکس پرسن بنا لینے ہیں، وزراء کی ایک میٹنگ کر لینی ہے، بیٹھ کر ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دینی ہے کہ ہم جو ہے نا اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے بارے میں کچھ کریں گے، اور غریب عوام کے لیے نا ہم کچھ کریں گے، فلاحی ریاست بنائیں گے، ان کے متوسط طبقے کے لیے ہم آئے ہیں، غریب طبقے کے لیے ہمیں، ہماری آواز ہے کہ جو غریب ہے اس کی حالت بہتر بنائی جائے، غربت کا خاتمہ کیا جائے. لیکن جو سوچ کر یہاں تک پہنچا ہوں کہ عمران خان کو غلطی سے کسی نے سمجھا دیا ہے کہ غربت کا خاتمہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ غریب کا خاتمہ کیا جائے. یہ کیونکہ اگر وہ اس کو یہ پتا ہوتا کہ غریب کا خاتمہ نہیں کرنا، بندے کے پتر، یہ غربت کا خاتمہ کرنا ہے، اس کے لیے پراپر ٹھوس اقدامات کرنے پڑتے ہیں، جن کے گراؤنڈ پہ جا کر معاملات کرنے پڑتے ہیں. اس میں اسٹیٹمنٹ میٹنگیں کرنے سے، اسٹیٹمنٹس دینے سے کچھ معاملات ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں. یہ مہنگائی بڑھتی جائے گی. اور آپ کو میں اب بھی بتا دیتا ہوں کہ اگر مہنگائی اسی طرح بڑھتی رہی جس رفتار سے بڑھ رہی ہے تو آپ کو کسی نے ووٹ نہیں دینے. آپ کوئی چھترول وہ نہیں ہے جو نواز شریف اور ان کی چھترول ان کو ہو رہی ہے نا، یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ میں سچی بتا رہا ہوں کہ جو ان کو چھترول ہو رہی ہے نا، جو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں نا، یہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے جو ذلیل و خوار ہونا ہے نا، آپ یو کے میں بھی نظر نہیں آئیں گے کہ یو کے میں بھی پاکستانی بہت زیادہ ہیں. وہ کہیں گے کہ مدینہ کی ریاست بنا کے دعوے کرنے والے تم نے آخر میں کیا کیا ہے؟ فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے کہ غربت کا خاتمہ کرنے کے ساتھ غریب کو بھی مار کر آ گئے ہو تم. آپ کو بہت بری چھترول ہونے والی ہے. اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے کہ آپ کو چھترول ہو اور آپ کو لوگ آپ کو جینے نہ دیں، آپ کے پچھواڑے پر ڈانگیں برسائیں، بانس کی ڈانگیں برسائیں، جوتے ماریں آپ کو. اس وقت بہت ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ گراؤنڈ ریالٹی آپ نے کرنا ہے، جن کے جو کچھ آپ نے گراؤنڈ پہ کرنا نا وہ ہونا ہے. میٹنگوں میں آپ میٹنگ کر کے گھر چلے جاؤ، آپ جا کر سو گئے، ٹھیک ہے جی. آپ کے منسٹر جتنے ہیں نا آرام خور، وہ گھر جائیں، وہ گھر جا کر سو گئے، تو فلاحی ریاست کس طرح بنے گی مجھے بتائیں. یعنی کہ فلاحی ریاست اس طرح بنتی ہے اسٹیٹمنٹ دینے. یعنی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو کسی بندے کی ڈیوٹی لگائیں کہ کوئی آپ نے ٹائیگر فورس بنا دی، لیکن غربت کا خاتمہ کرنے کے لیے آپ نے کوئی تنظیم یا کوئی ایسی چیز نہیں بنائی یا کوئی ایسا میکنزم تیار نہیں کیا جو گراؤنڈ ریالٹی پہ جائے، وہ کرپشن والا نہ ہو. وہ نہ ہو کہ پیسے لے تو وہ خود کھائیں اور لوگ اتنی پرائس کی چیزیں بیچنے تو بیچتے نہیں. ایسا کوئی ادارہ ہو، کوئی ایسا منظم ادارہ ہو جو جا کر وہ پوچھے، یار ان کو بٹھائے. اگر چینی بیچنے والا ہے، ملنے والا ہے، اس کو بچائے. کوئی گھی بنانے والا اس کو بٹھائے ساتھ، ان سے بات کرے. جو ملک پروڈکشن والے ہیں، جو دودھ پروڈیوس کرنے والے ہیں، ان سے پوچھا جائے. جو مرغی کا گوشت ہے، جن کے مرغی خانے ہیں، ان سے پوچھا جائے، بٹھایا جائے ان کو کہ یار مجھے بتاؤ کہ یہ کس طرح ہو رہا ہے کہ آپ ایک مہینے پہلے 200 روپے کی کلو بیچ رہے تھے، اب آپ 535 کی بیچ رہے ہو یا 550 کی بیچ رہے ہو. تو یہ کیا ہوا کہ فروٹ کے پرائسیں بڑھی،
डीजल की प्राइसें बढ़ी, पेट्रोल की प्राइसें बढ़ी, ये तो बिजली की प्राइसें बढ़ी, लेकिन इतनी तो नहीं बढ़ी कि आप 3 गुना से भी प्राइसें ऊपर चढ़ी गई। ये किस तरह हुआ? जब तक आप उनको बिठाएंगे नहीं और एक पॉजिटिव तरीके से बात नहीं करेंगे, दौड़ से नहीं, उनको गाली गलौज करने से नहीं, उनको चुपेड़े ठोकने से नहीं। हालांकि वक्त आ चुका है कि अगर कोई दूध प्रोड्यूस करने वाला है उसको उसकी चित्रोल की जाए, बहुत जरूरी है। अगर कोई मुर्गी खाना है, जितने मुर्गी खाने वाले पाकिस्तान है ना, उनको पकड़ा जाए, उनको प्रॉपर चतरोल की जाए और इनको उतने तक चतरोल की जाए जब तक शैतानियत उनके यहां से ऐसे नहीं निकल जाती ऊपर से। जब तक ये नहीं निकलती उनको छोड़ा ना जाए। जो भी जैसे ये जिन्होंने शुगर मिलें लगाई हुई मैंने, इनको सबको पकड़ा जाए, इनको सबके उल्टा लटकाया जाए, उनको लंबा डालना जाए और चतरोल। अगर या तो शराफत की जबान समझाई जाए, अगर शराफत जबान नहीं समझता कोई, फिर बदमाशी की जबान समझाई जाए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, ये मामला समझने वाले नहीं है। महंगाई, गरीब जो है ना वो सफर करता है, गरीब जो है ना स्ट्रगल करता है। गरीब के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन गरीब के पास एक हक है। गरीब जो आप गरीब रखेंगे ना उसको, वो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करेगा। आप उसकी चीख और पुकार शायद ना सुने, लेकिन उस दिन आप जलील हो जाएंगे जब आपको वो वोट नहीं देगा। तो गरीब की सुनिए, क्योंकि आपके सारे दावे ना मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। उसने जब वोट वाला दिन आना, उन्होंने कहा नहीं 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 ऐसे वैसे नहीं ना, बच्चू तुमने किया नहीं था ना। सूरतें पढ़ने से तो मदीने की रियासत बना देंगे जी, हम तो छोड़ेंगे नहीं ना, हम तो रियासत बना के छोड़ेंगे, बना के छोड़ेंगे। पहले अपने आप की तरफ देखो, मदीने की रियासत हजूर पाके ऐसे मकानों में रहते थे क्या? वो ऐसे कपड़े पहनते थे, वो ऐसे ऐसी गाड़ियों में पहनते थे। तो आपको पता चल गया होगा उस वक्त की रिक्वायरमेंट और अभी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। उस वक्त लैंड क्रूजर नहीं होती थी, उस वक्त ये बेमानियां मुसलमानों ने बेईमानियां नहीं सीखी थी। उस वक्त शैतानियत जो कम थी, जो हमने सोची है ना, कोई बंदा यूके के चला गया, उसने कोठी सी बना ली है, तो जितने पाकिस्तानी बचे हैं ना बाद उन्होंने सोचा कि उसने बनाई है तो हम ही बनाइए। हालांकि वो बंदा पाकिस्तान रहता है, तो वो किस तरह बनाएगा? वो करप्शन करेगा। उसकी करप्शन इस वक्त रोकी जा सकती है जब आप ऐसे कानून बनाए जो को लोहे का, वो यूके लोहे का कड़ा हो। यूके के कानून के बारे में कहा जाता है कि यूके का कानून ऐसा है कि एक लोहे का कड़ा है, आप उसको जान नहीं छुड़ा सकते। मैं कुछ ऐसे मामला से जाती तौर पर गुजरा हूं कि मैंने कहा मेरे एक छोटा सा मामला था, बहुत बड़ा मुझे जुर्माना हुआ। एक छोटा सा, कोई गलत मैंने काम को नहीं किया था, एक छोटी सी मिस्टेक मुझसे हो गई थी, इतना बड़ा जुर्माना हुआ, मेरे अगले 10 साल में भुगतता रहूंगा। क्योंकि यूके का कानून लोहे का कड़ा है। यूके का कानून ऐसा है कि आपकी जान नहीं छोड़ता। तब पाकिस्तान का कानून क्या है? कुछ भी नहीं है, रूह के गानों की तरह कानून है ही नहीं है। आप पैसे देंगे बाहर निकलेंगे, कुछ नहीं है। आप जखीरा अंदोज हो, करप्शन कर रहे हो, कुछ कोई पूछने वाला नहीं है। जो बातें कुछ, क्योंकि गवर्नमेंट जो ज्यादातर गवर्नमेंट से जो है तो वो बातों तक ही रहती हैं, मीटिंग्स तक। हमारी मीटिंग हुई जी, तो हमने स्टेटमेंट जारी करेंगे अभी ना, तो इसके बारे में हम गरीब के बारे में सोच रहे हैं। गुर्बत को कंट्रोल करेंगे, गुर्बत को कंट्रोल करेंगे। खूब जनाब 50 किस्म के खाने खाए मीटिंग के बाद, बिरयानियां खाई, रोस्ट खाए, फिश खाई, और जनाब खाना वारा खाकर 2-4 डकार लिए, तो आराम से ये मदीना की रियासत बनाने जा रहे हैं जी। अब घर में जाकर खराटे लिए, तो खराटों में सोचा कि मदीना, मैं तो खराटे ले रहा हूं ना, लेकिन उधर उधर दूसरी साइड पे मदीना की रियासत बन रही है, तो मैं जब जागूंगा आंखों खोलूंगा तो मदीना की रियासत हुआ। इस तरह नहीं, इस तरह ग्राउंड रियलिटी इस तरह नहीं होती। आपको ग्राउंड पे जाना पड़ता है, मीटिंग्स और ग्राउंड जो मामलात हैं उसको कनेक्टेड करना पड़ता है आपको। जो मीटिंग्स हैं उनको और ग्राउंड जो मामलात हैं उनको कंट्रोल करना पड़ता है। आपको ऐसे अदारे बनाने पड़ते हैं जो करप्शन से पाक हों, करप्शन फ्री हों। उन पर ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि वो करप्शन करें कि उसी वक्त उनको पकड़ा जाए और उसी वक्त उनको उल्टा लटकाया जाए, उसी वक्त। अगर आपने एक करप्शन का अदारा बनाया ना, वो करप्शन लेता है, जो करप्शन का अदारा आपने बनाया, आपने उसको पकड़ना है उसी वक्त। किसी जज के पास नहीं जाना, किसी पास नहीं, उल्टा लटकाना, लंबा डाल लेना उसी को उसी वक्त। उस वक्त नहीं छोड़ना उसको, दब उसकी करप्शन का जो शैतान नहीं है तो उसके दिमाग में घुस गई है ना, जहर घुस गया ना, वो जब तक वो रफू चक्र नहीं हो जाता आपने छोड़ना नहीं। चाइना का मॉडल अपनाना पड़ेगा। जजों को एक तरफ मुजरिम हो, एक तरफ और जो जज लिखा हो और एक पास वकील लिखा हो। जैसे ही मुजरिम को सजा होती है, फांसी दी जाती है, उसी जज को वहां फांसी दी जाए, हाउस की गलती हो कि ना, उसी वक्त। और जो वकील लड़े हो ना,
इस्तिकासा के वकील हों के दूसरे वकील हों, उनको भी उसी वक्त उल्टा लटका कर फांसी दे दी जाए। यानी कि जो सच्चा हो उसको भी लटकाया जाए, जो झूठा उसको भी लटकाया जाए। क्या होगा इससे फायदा? इससे फायदा होगा कि मुआशरा जो है ना वो ठीक हो जाएगा। मुआशरा तब ठीक होता है जब कानून सख्त हो, कानून लोहे का खड़ा हो, लोगों को पता हो कि अगर मैं ये काम करूंगा ना मैं जान नहीं छुड़ा सकूंगा, मैं जलील ख्वार हो जाऊंगा, फैमिली के पास सामने जगह सही होगी, एम्बेरसमेंट होगी। जब आपको पता है अपने पैसे देने हैं, प्ली बार्गेन कर लेनी है, कर आपने 40 करोड़ लिया, प्ली बार्गेन करके 5 करोड़ वापस कर दिया, बाकी जाजी कर रहे हैं जी पैसे हमारे पास हैं, बल कोई मुल्कों में भेज दिए, कभी नहीं होने का। मदीना की रियासत बनाने के लिए ग्राउंड पे जाना पड़ता था, बयानबाजी करने से मदीना की रियासत नहीं बनती।